ہم عورتیں اپنی زندگی میں بہت کچھ برداشت کرتی ہیں، چاہے ماں باپ کے گھر میں ہوں یا شوہر کے گھر میں، ماں کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، بیوی کے روپ میں ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ہم سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، ذمہ داریوں کا بوجھ ہم پر ہوتا ہے اور کمپرومائز بھی ہمیں ہی کرنا پڑتا ہے، مطلب ہم بہت کچھ برداشت کرتی ہیں اور کبھی کبھی ہم ان سب کے بیچ میں خود کو کھو دیتی ہیں، اپنے جذبات، اپنی خوشی، اپنا سب کچھ۔ تو آج کے ولاگ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں کون سی وہ عادات جو میں نے اپنی زندگی سے نکال دی تو میں خوش رہنے لگی۔ سب سے پہلے السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگی میں خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ زندگی میں نے ایک چیز سیکھی کہ آپ اپنے آپ کو خود خوش رکھیں، تب ہی آپ کو سب کچھ ٹھیک لگے گا۔ اپنے آپ کو خوش رکھنا بہت ضروری ہے۔ میری زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آیا جب مجھے احساس ہوا کہ اگر مجھے خود کو خوش رکھنا ہے تو مجھے کچھ عادتیں، کچھ امیدیں اپنی زندگی سے نکالنی ہوں گی، تب ہی میں خوش رہ پاؤں گی۔ اگر میں نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نہ نکالا تو میں خوش نہیں رہ سکتی۔ مجھے اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ میں جتنی بھی اچھی بیٹی بن جاؤں، اچھی بیوی بن جاؤں، اچھی بہو بن جاؤں، کسی نے بھی مجھ سے خوش نہیں ہونا، کسی نے مجھے انعام نہیں دے دینا، کسی نے میری تعریف نہیں کرنی۔ کوئی اگر وقتی طور پر میرے منہ پر میری تعریف کر بھی دے گا، لیکن کسی نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے خوش نہیں رہنا۔ کہیں نہ کہیں مجھ سے کوئی چھوٹی موٹی غلطی بھی ہوگی تو سارا کا سارا قصور جو ہے وہ میرا ہی نکلے گا۔ تو مجھے اس چیز کی سمجھ آئی کہ مجھے خود کا خیال رکھنا ہے، خود کو خوش رکھنا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں ہے کہ جن چیزوں کو میں نے اپنی زندگی سے نکالا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پرسکون اور زیادہ خوش رہتی ہوں، مجھے احساس ہوا کہ میں کیا ہوں، مجھے اپنے آپ سے محبت ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بھی ضرور دینی ہے۔ دیکھیں، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتے، تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ ہم خود کا خیال رکھیں، خود کو خوش رکھیں، اپنے آپ سے محبت کریں، تو دوسرے رشتے بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ اور اگر نہیں بھی رہے تو ہمیں چھوٹی سی زندگی ملی ہے تو اس کو ہم اچھے طریقے سے گزار کے جائیں، اور یہ زندگی ہمیں ملی ہے، اس کا حساب ہم نے آگے جا کے دینا ہے۔ پھر ہم دوسروں کی سوچ کے مطابق اس کو کیوں گزارتے ہیں، ہم اپنی خوشی دوسروں میں کیوں ڈھونڈتے ہیں، اور اینڈ پہ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی ہم سے خوش نہیں ہوتا اور ہم آہستہ آہستہ اندر سے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم زندگی سے کیا چاہتے ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور اس بات کا کہ دوسرے ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم اس کا زیادہ جو ہے علم رکھتے ہیں۔ مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ اگر میں اپنی خوشی دوسروں میں ڈھونڈنے لگ گئی نا تو میں اندر سے ختم ہو جاؤں گی۔ شادی کے بعد میں نے چاہا کہ میں اپنا بہت خیال رکھوں، اور تو پھر کیا ہوا، اس سال میں خود کو بھول گئی اور دوسروں کی امیدیں جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ ہونے لگی۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ میں جو بھی کر لوں، جتنی بھی کوشش کر لوں، کوئی مجھ سے خوش نہیں ہوگا، میں جتنا بھی خود کو مار لوں کوئی فائدہ نہیں۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ خود کا خیال میں نے خود رکھنا ہے، اپنے آپ کے لیے جینا ہے۔ جب میں نے یہ سوچا اور میں نے ویسا کیا تو اندر سے بھی مجھے سکون ملا اور میرا مائنڈ بھی ریلیکس ہو گیا۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب ہم دوسروں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، بھاگ کر سب کے کام، ہم اندر سے ختم ہو رہے ہوتے، ہم ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی اس طریقے سے ہو، اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی مجھ سے خوش نہیں۔ تو مجھے سمجھ آئی کہ مجھے ان کی نظر میں ٹھیک ہونا ہی نہیں، میں جیسی ہوں، جو میں اپنی زندگی سے چاہتی ہوں میں ویسا ہی کروں گی۔ تو اس لیے ہم کبھی بھی دوسروں کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکتے۔ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی یا سسرال والے ہم سے کبھی بھی 100% خوش نہیں ہو سکتے۔ بہت زیادہ خواتین کیا کرتی ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرتی ہیں اور پریشان ہوتی ہیں۔ کہ آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو، پھر بھی ہم کسی کی کوئی چیز دیکھ لیں، کسی کا گھر دیکھ لیں، کسی کے کپڑے دیکھ لیں تو ہم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں اور ہمیں اپنی چیزیں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں لگتی۔
ہمیں یہی لگتا ہے کہ اس بندے کی زندگی کتنی پرفیکٹ ہے اور میری نہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا کہ میں تو کسی کا اچھا کپڑا پہنا ہوا دیکھ لیتی تھی نا، میرے ساتھ اس طرح ہوتا تھا تو مجھے اپنے کپڑے اچھے نہیں لگتے تھے۔ پھر میں نے سوچا کہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے جو اس کے پاس ہو وہ اس میں خوش نہ ہو، اور ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جس اینگل سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں وہ بندہ واقعی ہی ویسا ہو اور اتنا ہی خوش ہو جتنا میں سوچ رہی ہوں۔ جب یہ چیزیں میں نے سمجھ لی نا، خود کا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کیا، تب مجھے سکون ہوا۔ اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے رشتوں کے ساتھ میں نے خوش رہنا شروع کیا۔ میری زندگی کی بہت سی ٹینشنیں خوش ہو گئی، اور ایک وقت آیا کہ مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ جو میں یہ سب کچھ کرتی ہوں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی میں ناشکری کے زمرے میں آ رہی ہوں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ نہ ہو کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں وہ بھی مجھ سے چھن جائیں۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کیا کہ جو میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے میں اس میں بہت زیادہ خوش ہوں، تو میری زندگی میں سکون آ گیا۔ آپ 100% پرفیکٹ جو ہے نا کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سوچتی ہیں کہ میں ایک وقت میں اچھی بیوی بنوں، اچھی بہو بنوں، بیٹی بنوں، تو خود کو پرفیکٹ کے چکر میں آپ کیا کریں گی؟ خود کو تھکا لیں گی۔ ہم کیا کرتے ہیں شادی کے بعد بھاگ کر کھانے بنا رہی ہوتی ہیں، سب کام کرتی ہیں کہ میری تعریف کریں گے کہ اس کو تو سب کچھ آتا ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہیں، نہ تو ہم پرفیکٹ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی سب ہم سے خوش ہو سکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی آ کے ہمیں باتیں سنا جائے، تو ہم دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو تھکا لیتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے نمبر پہ خود کو رکھیں، اس کے بعد لوگوں کو۔ اور جی اپنے شوہر کو کبھی بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیں ہر انسان کی اپنی عادات ہوتی ہیں، کچھ اچھی ہوتی ہیں، کچھ بری بھی ہوتی ہیں۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس انسان کو بدلیں گے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا رکیں اور خود سوچیں کہ کوئی ہماری جو عادات ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ ہم خود کو بدل پائیں گے؟ نہیں بدلیں گے نا۔ اس لیے جو آپ کے ہسبینڈ کی عادات ہیں ان کے مطابق جو ہیں چلیں، ان کو چلنے دیں، اور اپنی زندگی میں خوش رہنے کے لیے ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ ان کو سمجھیں گی، ان کی عادات کو سمجھیں گی، تب آپ کا جو وقت ہے نا بہت زیادہ اچھا گزرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنائیں، اس میں سکون لے کے آئیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، اور جو چیزیں نیگیٹو ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ دیکھیں شادی شدہ زندگی میں کامیابی کا یہی راز ہوتا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ آپ نے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے جو آپ کو ٹینشن دیتی ہیں، آپ کو ڈپریشن دیتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے میرا ساتھ دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔